الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عباد اللہ الصالحین، خصوصاً صلاۃ والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہوں آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام اتباع کرنے والوں پر۔ مسجد حاضہ میں متواتر جو درس ہم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین لوگوں تک پہنچایا، وہ دین کو ہم متعارف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور لوگوں تک دین کا صحیح مزاج پہنچے، ہم اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہمارے موضوع کا عنوان ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جو لوگ یہاں آئے تھے وہ سنے ہوں گے کہ ہم نے گزشتہ سورۃ الاعراف کے ذریعے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے بہت سارے جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ جانوروں جیسے لوگ ہیں جو جہنم کے لیے کثیر تعداد پیدا کی گئی ہے، وہ جانوروں کے مانند ہیں، بلکہ وہ جانوروں سے زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ وہ اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو اللہ کی طرف جھکاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، وہ اس کا احساس نہیں رکھتے اپنے اندر، اور وہ اپنے کانوں سے نصیحت کی باتیں سن کے عبرت نہیں پکڑتے ہیں۔ وہ ہماری باتیں نصیحت کی توجہ کے ساتھ سنتے اور سماعت نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہماری قدرت کی بے شمار بڑی بڑی نشانیاں جو کائنات میں بکھری پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کو دیکھ کے عبرت نہیں پکڑتے ہیں۔ وہ صرف جانوروں کے مانند اپنے کانوں کا استعمال، اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ جانور بھی کرتے ہیں۔ کان سے سن رہے ہیں، اپنے مطلب کی چیز سن رہے ہیں، اپنے مطلب کے کام نکال رہے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے مفادات کی چیز دیکھ رہے ہیں، اپنے کام نکال رہے ہیں زمین کی پشت پر۔ بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں جیسے جانور بھی کرتے ہیں، تو وہ جانوروں کے مانند ہے۔ یہ گزشتہ کی چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار میں نے کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے، بلکہ جناتوں کے لیے بھی، یہ بات میں نے گزشتہ کئی اپنے درسوں کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جن اور انس کے لیے پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کا پیام تمام جنات اور انسانوں تک پہنچانے والے نبی آخر الزمان کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو آپ کی شریعت قیامت کی صبح تک تمام جناتوں پر، تمام انسانوں پر لاگو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے۔ اب جتنے جنات اور انسان زمین پر بستے ہیں اور بس رہے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ صرف یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے،
اور کس طرح زندگی گزارنے کے لیے فرمایا ہے جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے۔ بس ہم اسی طرز کو، اسی طریقے کو پکڑ کر کے زندگی گزاریں گے اور اسی سنت کے مطابق جئیں گے، اسی دین پر ہم مریں گے۔ یہ عزم کر کے پریکٹس شروع کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عموماً بڑی تعداد دعویٰ کرتی ہے، کر رہی ہے اور شاید کرتی رہے گی کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم محمد رسول اللہ کے تابعدار ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کروڑوں لوگ کر رہے ہیں، صاحب ماضی میں کر چکے ہیں، اب کر رہے ہیں اور کریں گے۔ لیکن قلیل تعداد ہوگی، مٹھی بھر، بہت تھوڑے مٹھی بھر ہوں گے جو اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے قیامت کے دن۔ یاد رکھو کیا بول رہا ہوں میں، اچھی طرح سے سمجھ لو بھائی۔ کروڑوں لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتائیں گے، محمد رسول اللہ کے امتی بتائیں گے، بلکہ محمد رسول اللہ کے بہت زیادہ اپنے آپ کو چاہنے والے بتائیں گے زمین کی پشت پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دم بھریں گے، آپ کی محبت پر اپنی جانیں نچھاور کر دینے کا بھی دم بھریں گے۔ یہ سب ہوگا، مگر اس کے باوجود یہ کروڑوں لوگ کریں گے اور کر رہے ہیں نا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ لیکن حشر کے میدان میں بہت تھوڑے لوگ اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے۔ یہ بات خود قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ میں گزشتہ پورا درس اسی پر رکھا تھا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ نے خود کہا کہ ہم کثیر تعداد جناتوں اور انسانوں کی جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں۔ قرآن کئی جگہ کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے بھائی ہم نے کثیر تعداد انسانوں کی جو پیدا کی ہے وہ فاسقوں کی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، البتہ وہ فاسقین ہیں جو بہت بڑی تعداد میں انسانوں میں سے ہیں۔ اور قرآن اللہ کے نیک متقی بندوں کی تعداد کا شمار بتاتا ہے۔ اللہ کے نیک متقی بندوں کی تعداد، کوانٹٹی کا شمار قرآن کیا بتاتا ہے؟ قلیل من عبادی الشکور۔ قرآن کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، قلیل بہت تھوڑی تعداد ہے اللہ کے شکر کرنے والے بندوں کی۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ بھی آتی ہے، بہت معروف مشہور حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مستند حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمائیں قیامت کے روز اللہ رب کبریا حضرت آدم سے فرمائیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم، حکم ہوگا اے آدم اپنی تمہاری اولاد میں جو جہنم کے لیے حصہ ہے وہ جہنم کا حصہ نکالو تم۔ تو آدم علیہ السلام کانپ اٹھیں گے، تھرا جائیں گے، روم روم کانپ اٹھے گا ہمارے باپ آدم کا، میری اولاد جہنم کے لیے مانگی جا رہی ہے، اور میری اولاد میں کا حصہ جہنم کے لیے آج اللہ تعالیٰ خلاق العلیم ملک الحق وہ جبار مانگ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کانپنے کی بات ہے۔ تو کانپ گئے آدم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب العالمین
میری اولاد میں جہنم کے لیے حصہ کتنا ہے؟ پوچھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین فرمائے گا بڑے غصے اور جلال میں آدم سے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے ہے، نکال۔ غشی طاری آ گئی صحابہ کرام پر، غشی طاری ہو گئی۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ بعض صحابہ چیخا مارے، اتنی تکلیف، اتنا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا ان کے اندر، لرزہ پیدا ہو گیا صحابہ میں، چیخا مارے۔ بعض بے ہوش ہونے کو غنود کی طاری ہو گئی۔ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالو۔ اتنا بڑا حصہ آدم کی اولاد میں، چیخا مار کے رو رہے تھے۔ رسول اللہ دیکھے کہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ کے صحابہ ہے، ڈر کی وجہ سے ان کے ہارٹ فیل ہونے کے جیسا معلوم ہو رہا ہے۔ بھائی اتنا ڈر گئے، دہاڑے مار رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، ان پر غشی طاری ہو گئی۔ 1000 میں سے 999 کا مطلب ہمارا کیا ہے؟ کیسے بچیں گے؟ ہیبت کھا گئے۔ رسول اللہ نے ان کو جب یہ دیکھا کہ ان پر ڈر بہت طاری ہو گیا، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں سمجھ جاؤ، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ تم اتنا کیوں خوف کھا رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ صحابہ کو رسول اللہ نے کہا تمہاری مثال پورے آدم کے بیٹے بیٹیوں میں کروڑوں خربوں ہوں گے نا۔ آدم علیہ السلام اور حوا پہلے ہمارے ماں اور باپ زمین پہ آئے، اس وقت سے لے کے قیامت ہونے کے دن تک کا آخری ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے، آخری بچی جو پیدا ہو رہی ہے، اب اگر اتنا آپ کاؤنٹ کریں گے آدم سے لے کے قیامت تک، تو کسی کے پاس گننے کے لیے، کاؤنٹ کرنے کے لیے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ کتنے خربوں ٹریلینز انسان پیدا ہوئے ہوں گے زمین کی پشت پہ، وہ سب وہاں جمع ہے، اور ان سب کے لیے بول رہے اللہ تعالیٰ آدم سے تیری اولاد جو ہے یہ اتنے ہیں، بلین ٹریلینز ہے تیری اولاد میں، یہ اس میں سے جہنم کا حصہ ہے، نکال پرسنٹیج۔ تو جب وہ کانپتے ہوئے پوچھے وہ پرسنٹیج کتنا ہے مولا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پرسنٹیج بتائے، 1000 میں سے 999 ہے دوزخ کے لیے اور 1 جنت کا ہے۔ ایوری 1000 میں سے جنت کے لیے اونلی 1 into the 1000۔ کتنی بڑی بات، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ 1000 میں سے اونلی 1 جنت کے لیے ہے بھائی، 999 ہیل میں جائیں گے، گو ٹو ہیل بول رہے ہیں آپ۔ جاؤ سوچو کتنی کیا بات ہے یہاں پر۔ تو کانپنے کی بات تھی، صحابہ کرام ڈر گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کو دیکھے صحابہ کے، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے سنبھالتے ہیں رسول اللہ اپنے صحابہ کو، کہتے ہیں کہ مت ڈرو اتنا، تم اتنی بڑی آدم کی تعداد میں تمہاری مثال کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک سفید رنگ کی گائے کے بغل میں کالا چھتا ہوتا ہے نا، رسول اللہ مثال دے رہے ہیں، ایک پوری گائے سفید ہو اور اس کی بغل میں ایک کالا سا دھبا ایک چھتا ہو، تو پورے سفیدہ سمجھ لو پورے آدم کی اولاد میں تم اتنے ہی ہو، تم پورے اتنے ہی ہو۔ یہ ایگزامپل دی ان کو، سمجھائے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے لیے جو نکل جائیں گے، میں آپ کو تھوڑا اس کا مفہوم بھی بیان کر رہا ہوں اور اس کو ڈیفائن بھی کر رہا ہوں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، ذرا آپ کو بھی اور مجھے بھی دلاسا ہو، میرا اور آپ کا دل بھی خوف سے ذرا سنبھل جائے، اطمینان ہو، اس لیے تھوڑا ڈیفائن کر رہا ہوں، اس کو ضروری ہے سمجھانا، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہر 1000 میں سے 999 الگ کر دیے جائیں گے، 1000 میں سے 1 نکلے گا، تو ہزار جس میں سے ایک نکلے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، 1000 کا ایک گروپ، پھر اس کے بازو 1000، پھر 1000، پھر 1000،
الگ کیے گئے اور وہ 1000 میں سے 999 ڈھکل دیے اور ایک بازو کرے سیدھے طرف. تو آدم کے بیٹے اور بیٹیاں جو پورے کل ہوں گے ٹریلینز ان میں سے جنت کے لیے جو نکلتے جائیں گے ہر ایوری 1000 میں سے ایک نکلا تو کتنے ہو جائیں گے جی؟ بہت ہو جائیں گے, انگنت ہو جائیں گے. لیکن وہ نہیں, وہ تو بہت 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 ہوں گے جہنم کے لیے. وہ تو 999 نکل رہے ہیں ہر 1000 میں سے. وہ تو تعداد شمار ہی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. وہ سمندر ہوگا وہ تو سروں کا, دوزخ کے لیے نکلے گا. لیکن جنت کے جو نکلے گا وہ بھی ایک اچھا خاصا بہت بڑی ایک جماعت طبقہ ہو جائے گا, بہت بڑا ہو جائے گا نا, بہت بڑا طبقہ ہو جائے گا وہ بھی ایک. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بول رہے ہیں جو جنت کے لیے جو آدم کی اولاد میں سے نکالا جائے گا, کل جتنے نکلیں گے, مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ جنت کے لیے جو نکلیں گے ان میں کے 25% تو صرف میرے امت کے ہی لوگ ہوں گے. پورے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے نکالیں گے نا ان لوگوں کو, تو 25%, 100 کے 25 تو اس میں سے جو ہوں گے وہ تو صرف میری ہی امت کے ہوں گے. تو تم کو اتنا ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تب صحابہ اکرام کو ایک دم سمجھ میں آیا کہ ہمارے بچنے کی صورت ہے, ہمارے بچ جانے کی صورت ہے, پاسبلٹی ہے. یہ صحابہ کو سمجھ میں آیا. تو اب اللہ کی تعریفیں کرنے لگے, اللہ اکبر, الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے, پکار صحابہ. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, جب ان کو دیکھے کہ خوش ہو رہے ہیں یہ لوگ, اور خوش ہونا ان کا واجبی تھا, خوش ہونا بنتا تھا, حقیقت وہی ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تو یہ بھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ 25 ہی نہیں بلکہ 1/3 35% تم ہو سکتے ہو, بڑھ سکتی ہے تمہاری تعداد اس میں جنتیوں میں. تو اور خوش ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان فرمائی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا پھر, اجی مجھے تو ایسا بھی ممکن معلوم ہوتا ہے, میرا دل تو یہ بھی کہتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آدھے 1.25 لاکھ انبیاء کے ہو جائیں تو آدھی میری امت ہو جائے جنت کی, تم نصف بھی ہو سکتے ہو, یہ بھی فرمایا. تب اللہ کی بہت تعریفیں بیان کی صحابہ, اللہ تیرا بہت بڑا احسان, شکر ہے, اللہ اکبر. تو وہ جو راوی روایت کر رہے ہیں حدیث مبارکہ کو, وہ پھر اس کے بعد بھی جملہ بولے ہیں. وہ یہ بولتے ہیں کہ شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں کہا کہ 3/4 بھی 75% صرف میری امت اور 25 دوسروں کی, یہ بھی شاید, مگر مجھے یاد نہیں ہے, ساتھ نصف تک یاد ہے بولے, مجھے آدھے تک تو یاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے وہ. تو یہاں سے ہم کو ایک بات جو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جناتوں اور انسانوں, خاص طور پر انسانوں میں جہنم کی تعداد کتنی ہے. جو گزشتہ کا درس تھا اس سے ریلیٹڈ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جو کہا کہ یقیناً ہم نے بہت کثیر تعداد جہنم کے لیے ہی پیدا کی ہے. تو جہنم کے لیے جانے والوں میں سے جو نکل کے چھانٹ کے جنت میں ڈالے جائیں گے, اس میں ایک بہت بڑی امید ہمارے لیے یہ بن کے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ مرتبہ ہے, میرے آقا میرے سردار کا, اللہ کے پاس وہ اہمیت ہے محمد رسول اللہ کی کہ ان کے امتیوں میں سے اللہ نے آدھے تک جنتی انہی کی امت میں رکھ دیا ہے. آدھے جنتی, آدھے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے, اور 1.25 لاکھ انبیاء کے ملاتے ہیں تو جتنے بن رہے ہیں اتنے صرف ایک محمد رسول اللہ کی امت میں رکھ دیے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے جتنا پرسنٹیج نکلا ہے اتنا محمد رسول اللہ کے اکیلے کے لیے رکھا گیا ہو تو کیا رتبہ ہے محمد رسول اللہ کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس حدیث سے یہ بہت اہم نقطہ آپ کو معلوم ہوتا ہے. تو اتنا بڑا شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ ہم کو محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کا شرف عطا کیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات. یہ ہے اس امت کا رتبہ.
ہمارے نبی کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک پرٹیکولر ذات والوں کے لیے، پرٹیکولر دیش والوں کے لیے، پرٹیکولر رنگ روپ والوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ عربستان میں پیدا ہوئے تو صرف عربستان کے لوگوں کے لیے ہی آپ پروکتا اور پروفٹ بن کر کے آئے ہیں. نہیں، اور آج سے 1450 برس پہلے سن 610 ہجری میں جو آپ پر قرآن شروع ہوا نازل ہونا، سن 610 عیسوی میں، عیسوی یعنی جو اب چل رہی ہے، عیسوی کیا ہے؟ آپ کون سی عیسوی ہے بھائی؟ 2024 عیسوی ہے، 2024. تو یہی عیسوی، پیچھے جاؤ، وقت کو پیچھے لے جاؤ، 2024 میں سے 1500 برس پیچھے جاؤ تو سن 610 عیسوی میں قرآن نازل ہوا. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے جانتے ہیں؟ کون سی عیسوی میں؟ 570 میں، 570 عیسوی میں حضور پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور 40 سال کی عمر بنی رسول اللہ کی. 570 + 40 کتنے ہوتے بھائی؟ 610، 610 وہاں قرآن نازل ہوا. رائٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جب وہ قرآن اترا تو ایسا بھی نہیں تھا کہ اسی وقت کے جو لوگ تھے زندہ، محمد رسول اللہ صرف ان کے لیے ہی پروکتا ہے، ایسا بھی نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے پیدا کر دیا، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کے لیے پروکتا بنا کر کے، ڈے آف ججمنٹ تک، دی اینڈ تک. جب مہا پرلے ہوگا، دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اس آخری دن تک کے لیے بھی محمد رسول اللہ ہی نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنے انسان پیدا ہوں گے، بیٹے بیٹیاں آدم کے، اور بلکہ جناتوں کے بیٹے بیٹیاں، جنات بھی، ان سب کے لیے بھی یہی رسول اللہ ہے. یہ رتبہ ہے محمد رسول اللہ کا. تو اسی بات کو سورۃ الاعراف ہی کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. جس سورہ اعراف کا درس گزشتہ میں نے آپ کے سامنے پورا ایک درس مکمل ہوا ہے، ایک ہی آیت کو میں نے ریپیٹ کیا تھا. کون سی؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اسی سورۃ الاعراف میں قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، کہہ دے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہو آپ؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا نمائندہ پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، جس کی بادشاہت ساتوں آسمان اور زمین میں ہے. تو محمد رسول اللہ سب جنات و انسانوں کے لیے پیغمبر ہے. وہ جناتوں کے لیے پیغمبر ہیں، اس کا بھی ذکر میں نے آپ کو کر دیا. سورہ جن میں ہے، سورہ احقاف میں ہے، پورا واقعہ ہے. جنات ایمان لائے، اپنے لوگوں میں گئے، دعوت دیے، اور اپنے قوم کے لوگوں سے بولے یا قومی اجیبوا داعی اللہ، اس داعی پر ایمان لے آؤ، ان کی دعوت کو قبول کرو. وآمنوا بہ، ان کے اوپر ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں گزشتہ میں آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں، ہو چکی ہو. تو ایک بات کلیئر معلوم ہو رہی. اور پھر آخرین میں رسول اللہ کے بعد آنے والوں میں سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے. محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ والآخرین لما، یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں. محمد رسول اللہ ان بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ملاقات ہی نہیں کی ہے محمد رسول اللہ سے، ملے ہی نہیں، قیامت تک آتے رہیں گے آدم کے بیٹے بیٹے، ان سب کے لیے بھی یہی پیغمبر ہے، یہی محمد رسول اللہ نبی اللہ ہے. قرآن اس کے اوپر شاہد ہے، بے شمار مقامات پہ فرما چکا ہے. اب آپ کو اور مجھے وہی 1400 برس پہلے ہی جانا پڑے گا، وہیں دیکھنا ہے. نجات اسی محمد رسول اللہ کے سبق میں ہے،
وہی رسول اللہ کے طریقے میں ہے، وہی رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی شریعت میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو انسان جو کثیر تعداد میں دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے، کثیر تعداد میں فاسق پیدا ہوں گے، یہ قرآن کہتا ہے. قلیل تعداد ہوگی جو ماننے والوں کی ہوگی، یہ ایک ریالٹی ہے. تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو کہ ہمارا شمار وہ قلیل تعداد میں رہے. میجارٹی کی فکر مت کرو. عموماً یہ ذہن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اکثریت کی بات کرتے ہیں. بھئی اتنی بڑی تعداد ایک طرف ہے اور آپ ایک عجیب بات کر رہے ہیں. عموماً دیکھو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حق کا معیار تعداد ہے. لوگوں کے ذہن میں ہے حق ہے تو زیادہ لوگ ہیں تو حق پہ ہوں گے. شاید ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن نے اس فارمولے کو ٹھکرا دیا. قرآن فارمولا دے دیا، آپ کو کلیئر کر دیا کہ زیادہ کوانٹٹی اور کثیر تعداد حق پہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، نہیں ہوتی ہے. قرآن بتا رہا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ہے، کثیر تعداد فاسقوں کی ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد دوزخ کے لیے پیدا کی گئی، جنات اور انسانوں کی بڑی تعداد، زیادہ تعداد. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے شکر گزاروں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے. قلیل من عبادی الشکور. اور قرآن خود کہتا ہے کہ کیوں ہنس رہا ہے بیٹا، یہ حقائق ہیں میرے بچے، حقائق ہیں، سنو سمجھو بات کو. قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے قلیلا ما تذکرون. یاد ہے نا، قرآن میں ہے نا قلیلا ما تذکرون. نصیحت حاصل کرنے والے، سبق لینے والے قلیل، تھوڑے ہوتے ہیں. کروڑوں لوگ سنیں گے لیکن کروڑوں لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں بڑی تعداد ہوں گی سننے والوں کی، لیکن سب سننے والے نصیحت پر نہیں آ جاتے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں تم میں سے. تو قرآن اس فارمولے کو کلیئر کر رہا ہے کہ آپ میجارٹی کو دیکھ کر کے حق پہچاننے کی کوشش کریں گے تو میجارٹی کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں ہوتی. حق کے ساتھ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے. سچائی کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. ستیہ کے مارگ پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی تھی، تھوڑی ہی رہے گی. ستیہ کے مارگ پر بڑی تعداد نہیں چلتی ہے. یہ کائنات پیدا کرنے والا پرماتما خود آپ کو میسج دیتا ہے، یہ فارمولا آپ کو دیتا ہے. تو آپ ہمیشہ اپنا تھنک ٹینک یہ رکھو کہ ضروری نہیں ہے کہ سچائی کے ساتھ زیادہ لوگ ہو جائیں. کہیں پر بھی، کسی جگہ پر بھی سچائی کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ چلیں گے. ہم کو دیکھنا ہے ستیہ کہاں ہے، سچ کہاں ہے، حق کہاں ہے. اور حق کہاں ہے اس کی نشاندہی قرآن نے کر دی ہے. اس وقت کر دی جس وقت یہ آخری نمائندہ زمین کی پشت پر اپنی خدمت انجام دے رہے تھے. جب یہ آخری پروکتا، آخری اللہ کا میسنجر، آخری اللہ کا نبی اللہ جس وقت اس زمین پر اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، اسی وقت قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے نمائندے اپنے حبیب سے، میرے محبوب اس سر عام اعلان کر کے سب کو بتا دیجئے، قل کہہ دیجئے آپ جاء الحق، حق آ چکا ہے، زہق الباطل، باطل مٹ گیا. کس کو کہا حق، کس کو کہا باطل؟ بولو بھائی. ویری گڈ.
قرآن کو کہا حق، اور ما سوا قرآن کے جو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، وہ سب کو کیا کہا؟ باطل۔ آیا سمجھ میں؟ قرآن کو حق بنا کے نازل کر دیا، اس کے ما سوا کو باطل کر دیا، اور کہا اس کو مٹنا ہے۔ باطل کیوں کہا آپ دوسرے کو؟ اگرچہ کہ آپ ایک اور پہلو دیکھیں گے، زمین کی پشت پر جب قرآن محمد رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے، اس وقت تورات بھی موجود تھی، انجیل بھی موجود ہے، دیگر آسمانی کتابیں، زبور بھی ہے، اور دیگر آسمانی کتابوں کی بھی تعلیمات موجود ہیں۔ پھر حق قرآن کو کہا، جاء الحق، اور دوسری تعلیمات کو باطل کیوں بولا؟ جی اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور مزید سمجھ عطا فرمائے۔ لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے کچھ گھڑ گھڑا کر کے تبدیل کر دیا، وہ پیور نہیں رکھے لوگ اس کو۔ وہ تو میں آپ کو گزشتہ بہت کلیئر سمجھا چکا ہوں بہت سارے میرے درسوں کے اندر۔ جو پہلے نازل ہوئے جو کتابیں جو تھیں، وہ کتابیں از خود ناحق نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ انجیل باطل نہیں ہے، تورات باطل نہیں ہے، زبور باطل نہیں ہے، دیگر سوالات انبیاءوں پر اترا ہوا مواد جو آسمانی مواد ہے وہ باطل نہیں ہے، وہ سب حقی ہی ہے، لیکن لوگوں نے حق کو خلط ملط کر دیا، لوگوں نے حق کو بدل دیا، اور وہ ان کو بدلنے کی اجازت آسمان سے ہی چھوٹ ان کو دی گئی تھی۔ اس کو میں نے بہت کلیئرفیکیشن کے ساتھ بیان کیا تھا گزشتہ، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ صرف آزمانے کے لیے ان کو، وہ ان کا امتحان تھا، وہ ان کا ایگزامینیشن تھا، کیونکہ تقدیر جو لکھے تھے لوح محفوظ میں، اس میں یہ بات 50,000 برس پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی کہ پہلا نبی خود آدم بنے گا، پہلا رسول نوح بنے گا، آخری نبی اور آخری رسول ایک ہی فرد محمد بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب طے ہے۔ تو چھوٹ اس لیے دی گئی کہ تمہارے ہاتھوں میں دے کر کے تمہارا امتحان لیں گے کہ حق کی کتاب آسمان کی ہم نے تم کو دی، جسٹ ایگزامپل ایک تورات ہم نے تم کو دی، جسٹ ایگزامپل ہم نے انجیل تم کو دی۔ اب ہم تم کو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تورات کو سیکیور پروٹیکٹ کے ساتھ اپنے پاس رکھو، سنبھال کے رکھو جیسی کی تیسی۔ تم رکھتے ہو کیا؟ تم کو دیکھنا ہے۔ تو تم نے رکھا ہی نہیں، تم نے بدل دیا، تم نے اپنی خواہشات کو اس میں شامل کر لیا، تم نے اس کے الگ الگ ٹکڑے کر لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ بدل لیے۔ وہ اس لیے تم کو چھوٹ دی گئی تھی کہ آخری نبی کا اترنا طے ہے، آخری کتاب اترے گی یہ بھی طے ہے پہلے سے۔ جب وہ آخری کتاب اترے گی تو ہم اس میں ان کتابوں کا حق اتار دیں گے، تورات میں کا حق، انجیل میں کا حق، زبور میں کا حق، دیگر نبیوں کے پاس جو حق تھا وہ حق ہم اس قرآن میں جمع کر کے اتار دیں گے، اور جو تم گھڑو گے وہ آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ وہ باطل ہوگا، اور اس کو ہم مٹا دیں گے، اس کو ہم مٹا دیں گے۔ یہ پہلے سے طے تھا، تو اب اسی کا انفارمیشن تھا وہ جو رسول اللہ کو سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے قل جاء الحق وزهق الباطل جو کہا جا رہا ہے، وہ اسی کو انفارم کیا جا رہا ہے۔ محمد کہہ دو اب وہ حق جو آنے کی ہم پہلے سے جس کے لانے کا ارادہ ہم نے کر کے رکھا تھا، جو ہمارے پروگرامنگ میں تھا جس کا آنا، وہ حق آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، اور جو لوگوں نے گھڑ گھڑا کر کے باطل تھا وہ لوگوں کی طرف سے تھا، اس کو مٹا دیں گے، وہ مٹ جائے گا۔ یہ ہے اس کا اصل میننگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو حق بولے تو باقی سب کتابوں کو باطل بول دیے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک شک آ سکتا ہے، میں نے اس لیے اس کو کلیریفیکیشن دینا ضروری سمجھا، کیونکہ آج کل ہو رہا ہے نا، ہمارے بھارت کے ہمارے دوسرے بھائی کچھ شریر طبقے کے لوگ ہیں، وہ پروپیگنڈے بھی پھیلا رہے ہیں کہ ان کے کتابوں میں ایسی، ان کے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ان کی کتاب جو قرآن ان کے مذہب کی ہے وہ حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ تو باقی سب باطل ہے کا مطلب یہ نہیں ہے
یا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اسی پرماتما کی طرف سے تھیں، اس میں حق ہی اتارا گیا تھا، مگر مانو جاتی کے شریر لوگوں نے اس کے حق کو بدل کے باطل کر دیا تھا. تو انتم پروکتا کے اوپر انتم کتاب اترے گی، یہ پہلے سے طے تھا. جب وہ اترے گی تو ان حق والی کتابوں کا حق اس میں جمع کر دیں گے. وہ جمع ہو گیا تو وہ حق آ گیا، اس کو انفارم کر رہے ہیں، اس کی اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ حق جو آنا طے تھا وہ حق آ گیا، اور وہ تو لوگوں نے گھڑا تھا باطل، وہ مٹنا تھا، وہ مٹ گیا. اس کے بعد وہ جملہ بولے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سمجھ میں آئی بات؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں قل جاء الحق سے لے کر یہاں تک جو پڑھ رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل کا حصہ ہے، جز ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے، اب ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے، کہہ دیجئے اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے. کس پر ایمان لانے والوں کے لیے؟ یہ نازل ہونے والے، یہ محمد پر ایمان لانے والوں کے لیے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اس کو پھر وہ خاکہ مت لاؤ ذہن میں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو ایک للمؤمنین سے ایک طبقہ مت لا لو ذہن میں کہ یہ ایک گروپ پرٹیکولر اپنے لیے بول لے رہا ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں. نہیں 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 نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جان، پیٹر، عبداللہ، کوئی رام داس، کوئی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ. جو مانیں گے ان کے لیے یہ کتاب، یہ نبی شفا بنے گا، رحمت بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جو قرآن جس کا آپ کو جو اطلاع دیتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے آپ کو. تو اب آپ کو، مجھے، جتنے زمین پر ہیں ان سب کو حق کے ساتھ رہنا ہے، اور ان تھوڑے لوگوں میں بن کے اس پرماتما کو، اس پیدا کرنے والے کو راضی کر لینا ہے، اور اس کی سورگ میں یا اس کی جنت میں داخلہ لینے کی فکر ہے. تو ہم کو چاہیے یہ 1400 برس پہلے جو نازل ہوا ہے قرآن 610 عیسوی میں، اور جس محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، ہم کو وہیں جانا ہے. اسی جگہ ہم کو ریورس پہنچنا ہے، اور تحقیق کرتے ہوئے، سرچ کرتے ہوئے، اور وہاں سے جو ملتا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے. کلیئر؟ اچھا، ایک بات تو طے ہے کہ کثیر تعداد جہنم کے لیے ہے، تو قرآن فارمولہ بتا دیا آپ کو، اور قرآن بتا دیا کہ کثیر تعداد فاسقوں کی اور فاجروں کی ہے. تو جو لوگ اس وقت 610 عیسوی میں قرآن اترا، تو جو لوگ مان رہے تھے اس سے لے کر کے کہاں تک بولو؟ سن 640 تک. سمجھو بیٹے میں کیا بول رہا ہوں، غور کرو ایک ایک بات. 610 عیسوی سے بگننگ ہو رہی ہے قرآن کے نزول کی، اور لوگ آ رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی دعوت کو اور قرآن کی باتوں کو، ایمان لے آ رہے ہیں. سلسلہ 640 تک کا یہ جو پیریڈ ہے، کتنے ایئرز کا پیریڈ بنتا ہے بھائی؟ 30 ایئرز کا پیریڈ بنتا ہے، 30 سال، رائٹ. اس کے ہی بارے میں خود یہ پروکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ یہ 30 سال تک ہی خیر قرون رہے گا، ایک خیر والا دور باقی رہے گا، چلتے رہے گا. خیر ان 30 سالوں تک رہے گا. بھائی ذرا سونا نہیں ہے، نہیں بھائی بہت امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہوں، نیند آ گئی تو پھر سو ہی جاتے ہیں اپن، سونا نہیں، ذرا سمجھو بات کو. 30 ایئرس، 30 سال خیر قرون کے ہوں گے، رسول اللہ فرمائے تھے. یہ حدیث شریف صحیح ہے، جس میں خیر رہے گا. اور اس میں بھی سٹیپس بتائے، سٹیپس. وہ 30 ایئرس تک جو خیر رہے گا نا، اس میں بھی سٹیپس بتائے رسول اللہ. صحیح حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو میں پورے. حضور فرماتے سب سے بہترین دور خود میرا اپنا دور ہے،
جس میں میں بحیات رہوں گا، جب تک میں بحیات رہوں گا اور تم جو میرے ساتھ رہو گے، جو دور چلے گا یہ سب سے ٹاپ پر رہے گا خیر میں. حضور فرما رہے ہیں اس کے بعد والا دور جو آئے گا اس میں بھی خیر رہے گا، لیکن وہ درجے میں سیکنڈ ہوگا. میرے بعد ایک دور جو جڑا ہوا ہوگا مجھ سے میرے وفات کے بعد، جو میرے اپنے شاگرد بحیات ہوں گے، میرے چاہنے والے زندے رہیں گے، وہ بھی خیر کا ہی دور رہے گا، لیکن اس کا درجہ میرے دور کے درجے کے بعد ہوگا سیکنڈ. وہ درجہ کس کا ہے؟ وہ کون سا دور ہے؟ محمد رسول اللہ وفات پا گئے تو اب کس کا دور چل رہا ہے جی؟ ویری گڈ. صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان ابن عفان، پھر سیدنا علی. تو یہ حضور فرمائے کہ وہ مدارج ہوں گے. میرا دور سب سے اوپر ٹاپ پر ہوگا اچھائی میں، خیر میں، اس کے بعد خیر ہی رہے گا لیکن تھوڑا نیچے کا خیر ہوگا میرے بعد کا، اس کے بعد ایک دور اس سے نیچے کا ہوگا. اس طرح 30 سالوں کو بتائے کہ یہ 30 سالوں تک خیر چلے گا، یہ خیر قرون ہوں گے. اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی مملکتیں آئیں گی. بہت برے پیشن گوئیوں میں بہت ڈینجر ہے بہت. اب یہاں ہم اپنی زبانوں کو تو بند رکھنا ہے، ہم کو فتنوں میں پڑنا ہے، اس پہ بات کرنا، مگر یہ ہے احادیث میں اس کی خبریں موجود ہے. اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. تو یہ 30 سال کو کاؤنٹ کریں. بڑے جو محدثین ہیں، فقہا ہے، جو سمجھدار اہل دانش جو امت کے بڑے بزرگ گزرے، وہ لوگ کاؤنٹ کرے کہ رسول اللہ نے کہا 30 سالوں تک خیر رہے گا، اس کے بعد دور بدلے گا، کاٹ کھانے والی مملکتیں آئیں گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، قتل و غارت گیری کے دور آئیں گے. یہ حضور فرمائے جب قتل و غارت گیری ہوگی کا مطلب آپس میں قتل ہوں گے تو خیر رہے گا کیا بھائی؟ تو حضور نے فرمایا جب آپس میں قتل و غارت گیری شروع ہو جائے گی تو لوگ اس کو بہت لائٹ لینے کی بات تو نہیں ہے نا، تو اس کو تحقیق کرنا ضروری سمجھا نا بزرگوں نے. تو کیا کہ وہ 30 کب پورے ہوتے ہیں رسول اللہ کے بعد؟ رسول اللہ فرمایا میرے بعد 30 سال تک رہے گا خیر. میرے بعد جب میں گزر جاؤں گا تو 30 سالوں تک خیر رہے گا، اس کے بعد چلا جائے گا، اس کے بعد قتل و غارت گیری شروع ہوگی. تو یہ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ سن کون سی ہجری تھی؟ 11ویں ہجری کی ابتدا، معلوم ہے نا، ہجرت کے 11ویں سال ابتدا. ہجری کب شروع ہوتی ہے بھائی؟ ہاں بالکل صحیح ہے. سال کب بدلتا ہے؟ بالکل محرم میں بدلتا ہے. رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ ربیع الاول میں. سال شروع ہو کے کتنے مہینے ہوئے؟ سال کی بگننگ میں کتنے سال ہوئے؟ کتنے مہینے تھے؟ محرم میں شروع ہو گیا نا، محرم سفر گزرا، ربیع الاول کی 12 تاریخ، 2 مہینے 12 دن ہوتا ہی نا، 2 مہینے 12 دن. 11ویں ہجری کے ابتدا میں ہی حضور چلے گئے دنیا سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب چلے گئے تو حساب کرنا ہے 30 سال تک کا، جب خیر رہے گا. لوگوں نے کاؤنٹ کیا، اہل علم نے، اہل دانش نے، اہل فقہ نے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2.5 سال، 2.5 ایئرس. سیدنا عمر فاروق کے 10 سال، کتنے بن گئے بولو؟ 12.5. ویری گڈ. اور 12.5 سال اکیلے سیدنا عثمان کے. کتنے ہو گئے؟ دونوں کے ملا کے 12.5 سال ہو گئے. ابو بکر کے اور عمر کے ملا کے رضی اللہ تعالی عنہما ملا کے ہو گئے. اب ہو گئے 25.
سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ہے 4.5 سال. کتنے ہو گئے؟ 29.5 سال. حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے 6 مہینے ہیں، آدھا سال. سیدنا حسن کو زہر دے کے شہید کر دیے، جن کے بارے میں رسول اللہ کی پیشن گوئیاں موجود ہے کہ یہ میرے بیٹے کو زہر دے کر کے مارا جائے گا. بحیات رسول اللہ بول دیے تھے، بیٹا زندہ تھا، بیٹا گود میں ہے، نواسا گود میں لاڑ کرتے ہوئے بول دیے تھے. یہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. حسین کو پکڑ کے بولے یہ میرا بچہ شہید کر دیا جائے گا اور یہ بچے کو زہر دے دیا جائے گا میرے. اللہ تعالیٰ بتا رہے، رسول اللہ بول رہے، بول دیے تھے. اور بولے یہی میرا وہ بیٹا ہے جو 2 مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. 2 مسلمان گروہ آپس میں بھڑیں گے اور یہ میرا بچہ اتنا پردبار اللہ نے اس کو بنایا کہ 2 بڑے مسلمانوں کے فریقین میں یہ میرا بچہ صلح کرائے گا. یہی وہ بچہ تھا. 6 مہینے کی خلافت میں معاویہ کو بھی بلاتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں کو بھی بلاتے ہیں، شیعان علیوں کو اور معاویہ کے شیعہ کو بلا کر کے ملا کے بولتے ہیں صلح کر لو، میں خلافت چھوڑ رہا ہوں، چچا معاویہ آپ سنبھالو، لیکن صلح کر لو، جھگڑا ختم کرو. یہ بیٹا ہے رسول اللہ کا جس نے صلح کروائی اور اس کو لوگوں نے شہید کر دیا، زہر دے دیا گیا. خیر ختم ہو گیا. 30 سال پورے ہو گئے. اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے. پھر کیا ہوا وہ تاریخ پڑھ لیجئے، مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ بولتے بیٹھنے کی، کتابوں میں موجود ہے. پھر کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے، کس طرح کے فساد رونما ہوئے آپ دیکھتے چلے جائیے. پھر بنو امیہ کے لوگوں نے کیا گل کھلایا، اس کے بعد پھر دوسرے آئے، بنو عباس آئے تو کیا گل کھلائے، سب لوگوں کے سامنے موجود ہے. پھر سنبھل نہیں سکا، سنبھالے نہیں سنبھلا. اس کے بعد معاملہ وہی کاٹ کھانے والی مملکتیں آئی، وہی ظلم و زیادتی ہوئی، وہی مروان بن حکم جیسے لوگ پیدا ہوئے، وہی حجاج بن یوسف جیسے لوگ وجود میں آئے. بہت کچھ ہوا، بولنے کی بات نہیں ہے، تاریخ موجود ہے. مدینہ منورہ جیسے شہر کے اندر 3 دن تک آزاد ظلم کیا گیا، ننگا ناچ ناچا گیا، عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی، بچے کاٹے گئے. بولنے کی بات ہے، سب جانتے لوگ، تاریخ بھری ہوئی ہے. کاٹ کھانے والے سب ادوار شروع ہو گئے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی روایت کے اندر جو بات اور موجود ہے میرے بھائی، وہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جب وہ کاٹ کھانے والے ادوار شروع ہوں گے، قتل و غارت گیری ہوگی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 30 سالوں کے بعد کے واقعات سناتے ہوئے بول رہے ہیں، یہ 30 سال خیر ختم ہو جائے گا تو جب شر شروع ہوگا تو وہ شر کیسے شروع ہوگا؟ ہر بعد میں طلوع ہونے والا سورج پہلے دن سے زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا. کیا بول رہے ہیں رسول اللہ؟ ایک سورج آج نکلا، دن نکلا، تو جو کل گیا سو دن تھا جس میں کل سورج طلوع ہوا تھا، اس سے زیادہ شر لے کے آج کا دن آئے گا. کل جو دن آئے گا وہ آج سے زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا. پرسوں جو آئے گا وہ کل سے زیادہ شر لے کے پرسوں آئے گا. یعنی ہر بعد والا دن پہلے دن سے زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ تقدیر ہے، ہونا ہے، ہونا ہی تھا، ہوا، ہو رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہونا ہی تھا، اس کو ہو رہا ہے. اب ایسی صورت میں موجودہ اگر آپ اور میں اپنا جائزہ لیں گے، ہم سب کا ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے ہیں.
اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پروردگار، میرے سرپرست، میرے مولا مجھے فتنوں سے بچا لے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر یہ ارادہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ فتنے سے مجھے بچا لے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ لاجک کیا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ جی 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، اور وہاں جو رسول اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ آپ کو ملے گا اس کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس پر پوری دیانت داری، ایمانداری کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا اس پر، کیونکہ بیچ میں اب ہم نہیں دیکھیں گے، یہ دور فتن ہوگا، یہ دور فتن میں کون حق بول رہا ہے، کون باطل بول رہا ہے، آپ کے پڑھلے نہیں پڑے گی بات، آپ کو نہیں معلوم۔ بہت اچھا انداز، بہت اچھی چاپلوسی والے انداز تو آج کل بہت ہی ہو گئے ہیں، حلیہ بھی اچھا ہے، زبان بھی اچھی ہے، اخلاق بھی اچھے نظر آتے ہیں، بظاہر تو بہت اچھے دکھتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو اپنایا ہے اس طریقے کو کہ اچھے دکھو، اچھے بنو کو نکال کے پھینک دیا لوگوں نے۔ اچھے بنو نہیں، اچھے دکھو، سب کو اچھے دکھو اور سارے مفادات لوٹو، اچھے دکھ کے مفادات لوٹتے جاؤ۔ یہ تھنک ٹینک ہو گیا ہے زمانے کا، لوگوں کا، شر والوں کا۔ تو ایسی صورت میں آپ ہر ایک پر ٹرسٹ کریں گے یا آپ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کیا تھی؟ کیا دیکھیں گے آپ؟ لاجک کیا ہے؟ اچھا، کیا ایسا ہے کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات موجود نہیں ہوگی اس لیے دور حاضر کے لوگوں کو دیکھنا ہی پڑے گا، ضروری ہے؟ جی الحمدللہ، وہ ہوگی، وہ ہے، وہ رہے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنے والے نہیں رہیں گے، وہ بھی رہیں گے، لیکن یہ آپ کی دانش مندی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہچانتے کتنا ہے حق شناس لوگوں، آپ میں حق کی شناخت کتنی ہے، آپ حق شناس ہے کیا، آپ میں وہ تمیز ہے کہ اچھے کو پہچاننے کی اور غلط آدمی کو پہچاننے کی، وہ پہچانا جاتا ہے، لیکن آپ کے اندر اتنا سینسیبلٹی چاہیے۔ اگر آدمیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آدمی کو پہچاننے کی سینسیبلٹی بہت ڈیپ میں جا کے سمجھ میں آتی ہے، ورنہ دھوکے کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اور ایک بات بولوں میں، شریف آدمی اکثر دھوکے کھاتے رہتا ہے، انہیں مکار نہیں ہوتا نا، اس کو مکاری کیا ہے معلوم نہیں ہوتا، اور مکار بنتے ہیں، اور مکار چونکہ شریف بن کے دکھاتے ہیں تو شریف آدمی چکر میں آ جاتا ہے، اور ایک نہیں کئی مرتبہ جھانسے میں آ جاتا ہے، کئی مرتبہ دھوکہ کھا جاتا ہے مکاروں سے۔ یہ نیچر ہے، اس لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اللہ کے کتاب میں، رسول اللہ کی سنت میں آپ کو غرق ہونا پڑے گا۔ میں کیا بول رہا ہوں نوجوان، سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا بول رہا ہوں؟ اور میں یہ میرے جو مخاطبین ہیں جو چینل کے ذریعے، ان سے بھی میں مخاطب ہوں، کیا کرنا ہے سمجھ لو میرے بھائیوں، آپ کو غرق ہونا پڑے گا کتاب اللہ میں اور رسول اللہ کی سنت میں، سنت رسول اللہ میں، تو آپ کا مزاج بنے گا۔ آپ جب اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو جائیں گے اور گہری وابستگی پیدا کریں گے اپنے اندر، کتاب اللہ کو روزانہ پڑھیں گے، روزانہ سمجھیں گے، روزانہ اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس میں غرق ہو جائیں گے، رسول اللہ کی سنتوں کو روز پڑھیں گے، رسول اللہ کی ہسٹری پڑھیں گے، رسول اللہ کی سیرت مبارک پڑھیں گے، رسول اللہ کیسے تھے، کیا سوچ کے مالک تھے، کیسا برتاؤ رکھتے تھے، کیسے اخلاق تھے، کیسے مینرز تھے محمد رسول اللہ۔ آپ ڈیلی مطالعہ کرتے رہیں گے، ان کا مطالعہ کرتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ آپ کی روح میں، آپ کے ذہنوں میں رسول اللہ کی چھاپ پڑے گی۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ ڈیلی اسٹڈی کر رہے ہیں رسول اللہ کو، آپ کو معلوم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت لوگ ان کے ساتھ کیا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فیصلہ کرے، دشمنوں کے ساتھ رسول اللہ کا بیہیویئر کیا تھا،
دوستوں کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، بھائیوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، ننیان والوں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، یہ سب چیزیں، بزنس کیسا کرتے تھے، ایوری تھنگ آپ ڈیلی رسول اللہ کو سرچ کرتے رہیں گے، رسول اللہ کو پڑھتے رہیں گے، تو آپ پر، آپ کے دماغ پر، آپ کی روح پر رسول اللہ کی چھاپ پڑ جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے نہیں؟ آسان بات بتا رہا ہوں بھائی، یہ نیچرلی ہے. یہ نہیں سمجھ میں آئی بات شاید. اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں میں آپ کو، نیچر کی مثالیں دے سکتا ہوں. نیچر کیا ہوتا ہے انسان کا؟ کسی ایک انسان کی صحبت لگاتار آدمی استعمال میں رہتا، آدمی کسی کی صحبت میں لگاتار رہتا ہے، تو لگاتار اس کی صحبت میں رہنے سے اس کے عادات، اس کے اطوار اس کے اوپر اثر کرتے ہیں، وہ چھلکتے بھی ہیں اس کے اثرات. ایک فلم کے ہیرو کو لائک کر رہا، مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، اس کا فین ہو گیا اور رات دن اس کے سوچ میں لگا ہوا ہے، اس کے جیسا دکھنا چاہتا، تو اس پہ اس کے اثرات چھلکتے ہیں، کیونکہ ڈیلی دیکھ رہا ہے اس کو، ڈیلی اسی کو دیکھ رہا، اس کی ایکٹنگ سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے چلن سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے کپڑے، تو ویسے ہی کپڑے پہنتا، ویسے ہی ڈائلاگ بولنے کی کوشش کرتا، آواز ویسی بنانے کی کوشش کرتا. یہ ایک ہیومن نیچر ہے، اس کی چھاپ اس پر پڑتے رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آپ ڈیلی محمد رسول اللہ کو اگر ریڈ کریں گے اور بہت گہری محبت رسول اللہ سے کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی چھاپ آپ پر پڑتی جائے گی، آپ کے اندر وہ برتاؤ آئے گا. آپ صحابہ اکرام کو، سیدنا ابو بکر کو، سیدنا عمر کو، سیدنا عثمان اور علی کو اور صحابہ کو، اگر آپ زیادہ سے زیادہ ان کے زندگیوں کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ان کے اثرات آپ کی زندگیوں میں چھلکتے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہماری مائیں بہنیں اگر کنٹینیویشن حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھ رہی ہوں، جی امہات المومنین کی زندگیاں دیکھ رہی ہو، عائشہ کو پڑھ رہی ہو، حفصہ کو پڑھ رہی ہو، حضرت فاطمہ کو، سمیہ کو، زینب کو، ان لوگوں کو، بیٹیوں کو دیکھ رہی ہو، ان کو پڑھ رہی ہو، اسٹڈی کر رہی ہو ہماری عورتیں، تو کیا ہوگا؟ ان کے ذہن ان کے عادات و اطوار سے متاثر ہوں گی تو ان کی چھاپ ان عورتوں پر پڑے گی. تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ آخرت کا، آخرت کا فائدہ ہوگا. تو وہ موجود ہے نا ہمارے پاس، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ کے صحابہ کی زندگیاں الحمدللہ موجود ہیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. آپ کو پریزنٹ میں دیکھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیا؟ زیادہ تر وہ نہیں ہے تو چلو ہم بول سکتے ہیں کہ ڈھونڈیں گے بھائی، اب آج ڈھونڈیں گے، تو آج ڈھونڈنے سے تو ملنے والے نہیں ہیں. آج فتنوں کے دور میں تو وہ نہیں ملے گا آپ کو. مل رہے ہیں کیا؟ ڈھونڈو گے اگر ملک کو ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. جی حسرت و غم تعبیر ہو جس کی اے ہم نفسوں وہ خواب ہے ہم. شاذ عظیم آبادی کے اشعار ہیں، وہ لکھے تھے یہ، ڈھونڈو گے اگر ملک کو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. اب وہ ان کا انٹینشن شاذ عظیم آبادی کا کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا حسن ظن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کے ذہن میں شاید صحابہ اکرام ہی ہوں گے اس وقت، انہی کو سامنے رکھ کر کے لکھے ہوں گے. میں سمجھ رہا ہوں، اب واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ان کا، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتے، مخلوق کی، خالق کو معلوم ہے، مجھے کیا معلوم. لیکن میں حسن ظن رکھ کے یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید، کیونکہ اگر میں لکھتا تو صحابہ کو رکھ کے لکھتا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں اگر وہ شاذ عظیم آبادی کی جگہ میں ہوتا تو میں صحابہ کو ہی سامنے رکھ کے لکھتا، ڈھونڈو گے اگر ملک کو ملنے کے نہیں نایاب ہے. یہ وہی نایاب صحابہ اکرام کی جماعت، اب کہیں چلا لے گا ڈھونڈو، ملنے والے نہیں تم کو.
حسرت و غم تعبیر ہو جس کی ہے ہم نفسوں و خواب ہے ہم. اب ان کے جانے کا صرف غم اور حسرت ہی باقی رہے گی. اب وہ تعبیر پورے ہونے والی نہیں ہے اس خواب کی. سمجھ گئے میری بات آپ؟ تو موجودہ دور میں تو اگر آپ ڈھونڈیں گے اکبر بیگ، ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے اندر وہ چھلکیاں نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ مایوس ہو جائیں گے. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اکبر بیگ میں ابو بکر دکھے گا، عمر دکھے گا، عثمان دکھے گا، علی دکھے گا تو آپ مایوس ہو جائیں گے. نہیں دکھے گا آپ کو. سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو نہیں دکھے گا، آپ مایوس ہو جائیں گے بھائی. آپ بڑی امید لے کے بیٹھیں گے اکبر بیگ ویسا ہی ہوگا، لیکن بعد میں معلوم ہوگا اکبر بیگ ویسا نہیں. بات سمجھ رہے میری؟ میں کیا بول رہا ہوں ایگزامپل آپ کو. جب آپ امید زیادہ لگا کے بیٹھیں گے اور آپ کو بعد میں کچھ اور دکھ جائے گا تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. آپ بولیں گے میں کیا سمجھا تھا، کیا نکلا. یہ ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے. یہ قریب ایک 30 سال کا عرصہ تو ہوا جب سے میں یہ کتاب و سنت کو سر پہ لیے ہوئے اس کی خدمت کر رہا ہوں. تو ان 30 سالوں میں تو کئی لوگ ایسے آئے ہیں میرے سامنے جن سے میں توقع لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ مخلص ہوں گے، مگر بعد میں وہ کچھ اور ہی نکلے. ایک دو حادثے نہیں ہوئے ہیں، 20 ایسے حادثے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوا معلوم ہے؟ میرے دل میں ایک قسم کی کوفت ہو گئی. انسانی معاشرے سے بدزنی پیدا ہو گئی میرے اندر. فطری بات ہے. جس کو بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ والا سمجھ رہا ہوں، وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے. بعد میں کچھ دنوں کے بعد دکھ رہا ہے، اس کا رنگ دکھا رہا ہے وہ اپنا. آخرکار بھروسہ اٹھ گیا. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ بے وقوف خود میں ہوں. نادانی تو میں خود کر رہا ہوں، لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ لوگ تو جو ہونا ہے وہ ہے. ان کی تقدیر میں جو لکھا ہوا وہی ہے، وہ جو ان کو ہونا ہے وہ ہے. بات سمجھ رہے؟ جو ان کو لکھا ہوا وہاں ہے، وہ جو ہونا ہے وہ ہے. سمجھ کا پھر ہماری تھا، ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے. سمجھے بیٹے؟ غلطی تو ہم کر رہے تھے. گرد تو تیرے چہرے پہ تھا اقبال، اور تو زندگی بھر آئینہ صاف کرتا رہ گیا کی بات ہو گئی ہے. تو ہاں؟ ارے بھائی گرد تو تیرے ماتھے پہ لگی تھی، تو غلطی پر تھا اور تو آئینہ صاف کرتے رہ گیا پوری زندگی. وہاں تو تھا ہی نہیں کچھ. ارے وہ تو جو ہے وہ ہے. تم کیوں سمجھ رہے تھے؟ کیوں امیدیں لے کے بیٹھے تھے؟ اپنے آپ کی غلطی کو سمجھنا پڑے گا. تو یہ کیوں لے کے بیٹھتے ہو امیدیں، توقعات؟ وہ مجھے تو نظر نہیں آتی میرے بھائی. اس لیے غالب کی وہ بات 100% میرے کو اچھی لگتی ہے. جب توقع ہی اڑ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. مرزا غالب نے کہا تھا جب توقع ہی اڑ گئی غالب تو کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. یہ گلہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ توقع ہے ہی نہیں تو پھر امید لگاتے کیوں ہو اور گلہ کرتے کیوں ہو؟ یہ امید لگانا ہی نادانی ہے آپ کی، اور گلہ کرنا اس سے بڑی نادانی ہے آپ کی. نہ امید رکھو نہ گلے کرو. تو کیا کرو؟ تو سمپل ہے. کیا کرو؟ تو پھر جاؤ کہاں؟ 1400 برس پہلے جو نازل ہوا وہ آج بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور 1400 برس پہلے جو رخصت ہو گیا میرا نبی محمد وہ آج بھی موجود ہے. اس کی زندگی موجود ہے احادیث کی شکل میں، اور وہ پوری جماعت کی زندگی موجود ہے کتب میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابو بکر کی سیرت موجود ہے، سیدنا عمر فاروق کی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت صحابہ کی موجود ہے کتابوں میں. نہیں کلیئر ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آ رہا؟ نوجوانوں، تم سب نوجوان ینگ پرسنس ہو، ابھی مائنڈ تمہارا تازہ ہے، سمجھ پا رہے ہو میری باتوں کو؟ موجود ہے تو وہاں سے سرچ کرو اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس پر عمل کرو. اپنے آپ کو ویسے بناؤ. قلیل تعداد میں شمار انشاءاللہ ہو جائے گا. اور وہ قلیل تعداد کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ وہی انبیاء اور رسول اللہ کے صحابہ. ریئل میں قلیل تعداد ہی ہے وہ کیسا؟
تم لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، کالجز پڑھ رہے ہیں، ڈگریاں کر رہے ہیں، ذرا سمجھو کیسا خلیل تعداد ہے. میں آپ کو بتاؤں، آدم سے قیامت تک جو ہیومن بینگز پیدا ہوئے، کوانٹٹی آپ بول سکتے ہیں کتنے بلین ٹریلینز، کتنے کوانٹٹی بول سکتے ہیں آپ؟ ٹریلینز ٹریلینز ٹریلینز، کھربوں 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 کی تعداد پیدا ہوئی انسانوں کی. اس میں صرف 1,24,000 اگر نکال رہے ہیں، ٹریلینز کھربوں 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 میں سے 1.25 لاکھ کوئی تعداد ہوتی ہے، وہ انبیاء. 1.25 لاکھ انبیاء، صرف 1.25 لاکھ. اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو مائکرو میں جائے گا، 0.00 مائکرو میں چلے جائے گا، پتہ نہیں کہاں جائے گا، مائنس 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 کہاں جائے گا نہیں معلوم آپ کو. اتنی قلیل تعداد انبیاء. اور رسول اللہ کے صحابہ کو نکال لیں گے تو کتنے؟ صحابہ کی تعداد کتنی تھی معلوم ہے؟ یہی 1.25 لاکھ. کتنے؟ یہی 1.25 لاکھ. ذرا غور کرو اللہ کی حکمتوں پر. انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ تو آخری نبی محمد کے پر ایمان لانے والوں کی تعداد بھی 1.25 لاکھ. کیا پرسنٹیج ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ قلیل ہے. قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر کرنے والے بندوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اب تمام انبیاء کی بھی اگر امتوں کو نکالتے جو ایمان لائی ہے تب بھی قلیل ہی رہیں گے وہ ان کھربوں میں، کھربوں انسانوں میں. ہر 1000 میں سے ایک ہی نکلے گا، ہر 1000 میں سے صرف ایک ہی نکلے گا. 999 الگ ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو انٹینشن کیا ہو رہا آپ کا اور میرا؟ کیا ہونا ہے کہ ہم کو اس قلیل تعداد کے ساتھ اللہ وہاں رکھو، آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، ہمارے قصوروں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو اس قلیل تعداد کے ساتھ رکھیے اللہ. یہ دعا کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو یہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ صرف دعا زبان سے نہیں کرنا ہے، اس کو زبان سے کرنا ہے تو دعا جو مانگ رہا ہے وہ دل میں اس کی حد درجے کی خواہش بھی ہو اور وہ خواہش کو پوری کرنے کی جدوجہد بھی کر رہا ہو. کوئی آدمی صرف خواہش کرے تو اس کا کام پورا ہو جائے گا کیا؟ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کے لیے جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے نا، جدوجہد، بھگ دوڑ کرتا ہے اس کے لیے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو اس قلیل تعداد کے ساتھ رہنا ہے اور اللہ کا مقرب بندے بن کے جانا ہے تو اس کو سرچ بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر پریکٹس بھی کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کلیئر ہے نا؟ کلیئر ہے؟ دین محمد وہی ہے، دین محمد وہی ہے. باقی تو فرقے ہیں، انتشار ہے، شر ہے. ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح بول رہا ہے اور لوگوں کا انٹینشن یہ ہے کہ ہمارے فرقے کے ساتھ رہو تو ہمارے، ہمارے فرقے کے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے نہیں، چاہے کوئی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بڑا کام کر رہا ہو. ان کے فرقے کی طرف وہ اپنے آپ کو اگر بیچارہ ذرا سا اگر وہ بیان نہ کرے کہ میں فرقے میں نہیں ہوں، میں کسی کے، تو آج کل وہ خارجی ہو جا رہا ہے، فاسق ہو جا رہا ہے، فاجر ہو جا رہا ہے. لوگ اس طرح کے ہو گئے بھائی. کیا کریں گے آپ؟ ہو جماعت اسلامی، ہو فلانا، ہو یہ چل رہا ہے آج کل. وہ خارجی، یہ انداز ہے لوگوں کے بات کرنے کے بھائی، یہ بیہیویئر ہے ان کا، یہ ہے برتاؤ. بولو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ فیصلہ خود کیجئے. قلیل تعداد کے ساتھ ہونا ہے یا کثیر تعداد کے ساتھ ہونا ہے؟ کثیر تعداد کے رویے سب کے ایک جیسے ہیں، ڈھنگ الگ الگ ہے، نام الگ الگ ہے. کسی کا نام بریلوی، کسی کا نام دیوبندی، کسی کا نام سلفی، کسی کا نام کلفی، کسی کا نام فلانا، کسی کا نام چلانا. یہ نام بہت ہے. اس وقت صرف ناموں میں بٹے ہوئے ہیں، ناموں کے ساتھ لیبل چسپاں کیے ہوئے ہیں. ہاں ایک بات کہتا ہوں، اہل الرائے کے مقابلے میں اہل الحدیث، یہ جو اصطلاح کا استعمال ہوا تھا
یہ اصطلاح صرف شناخت کے لیے تھی، صرف شناخت کے لیے، کسی ٹولہ بندی کے لیے، فرقہ بندی کے لیے، گروہ بندی کے لیے یہ اصطلاح نہیں نکالی گئی تھی۔ یہ اصطلاح بالکل ویسی ہی تھی جیسے صحابہ کرام جب تک بحیات تھے کبھی کسی نام سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کیے تھے۔ صحابہ کیے تھے کیا؟ کوئی اور شناخت اپنی پیش کیے تھے کیا صحابہ؟ نحنو لہو مسلمون کے سوا کوئی اور بات تھی کیا؟ مجھے بتاؤ، تھی؟ یہ بات قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اللہ نے اپنے غلاموں کو تاکید کی، اپنے حبیب محمد کو اور صحابہ اکرام کو اللہ سکھا رہا ہے، بولو قولو محمد تم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حمزہ، عباس، سمجھ رہے ہیں؟ ابن مسعود، ابن عمر، ابن عمرو بن عاص، سب جتنے ہیں تم لوگ، قولو کیا بولو؟ آمنا باللہ، بولو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، قرآن اور تمام تشریحات قرآن کی توضیحات، سنتیں، جو نازل ہوا ہمارے رب کی طرف سے ہماری طرف، ہم اس پر ایمان لائے۔ اور وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا اس کتاب قرآن سے پہلے بھی جو ابراہیم پر اترا، وہ اسماعیل پر اترا، وہ اسحاق پر اترا، وہ یعقوب پر اترا، والاسباط، اور ان کی تمام اولاد پر اترا، ہم ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا تھا سیدنا موسیٰ کو اور جو عطا کیا گیا تھا عیسیٰ کو، ہم ایمان لائے۔ اور وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عطا ہوا تمام نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے، ہم ان سب پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان میں کسی ایک میں بھی فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم پر اترنے والے قرآن پر بھی ہمارا ایمان، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، موسیٰ، عیسیٰ اور سبھی نبیوں کے اوپر جو اترا، ہم سب پر ایمان لائے، ہم فرق نہیں کرتے۔ اور نحنو لہو مسلمون، اور ہم اس کے، نحنو لہو مسلمون، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہی صحابہ کو، رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا، وہ یہی بولتے تھے۔ اتنا ہی تھا، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد اہل سنہ کب بولا گیا؟ نحنو اہل سنہ بول کے کبھی بول لیے تھے کیا صحابہ کرام؟ بولنے کی ضرورت پڑی تھی کیا ہم جماعت اہل سنہ ہے بولنے کی؟ بولنے کی ضرورت پڑ رہی تھی کیا؟ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی تھی نا۔ پڑی کب ضرورت؟ جب لوگ دو گروہ بنے، جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے نحنو شیعان علی کا لفظ استعمال کرے، لفظ کو ایجاد کرے، ورڈنگز لے آئے کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے شیعان علی ہیں، نحنو شیعان علی کا لفظ جب استعمال ہوا، تب یہ صحابہ جو رسول اللہ کے پورے صحابہ کو لے کر کے چلنے کی فکر رکھتے تھے اپنے اندر، حضرت علی کے نام پر ایک ٹکڑا بننے کو کراہیت کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے۔ ایک طرف کیسے؟ علی سے بھی محبت ہم کو ہے، ہم بھی شیعان علی ہیں، ہم بھی علی کے شیعہ ہی ہیں، مگر ہم اس طرح تمہاری طرح نہیں کریں گے کہ صرف علی کے شیعہ ہیں، ہم تو ابو بکر کے بھی شیعہ ہیں، ہم تو عمر کے بھی شیعہ ہیں، ہم تو عثمان کے بھی شیعہ ہیں،
سمجھ میں آئی بات؟ ہم تو تمام رسول اللہ کے صحابہ کرام سے محبت کرنے کے قائل ہیں، اس لیے ہم ایک پرٹیکولر طبقہ بن کے ایک فرقہ نہیں بنیں گے. تو نحن اہل سنہ اس ورڈ کے خلاف، اس جملے کے خلاف ایک جملہ بولنا پڑا بحیثیت مجبوری. آج سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ تو مجبوری میں بولا جانے والا جملہ تھا، اس پر تو کوئی فرقہ نہیں بنے تھے، کوئی ایک فرقہ بن کے نہیں بولے تھے. یہ بات ایک جامع ترین جماعت کی شکل میں کھڑے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ، پورے صحابہ کی جماعت کے ساتھ الجماع پہ رہے اور الجماع کو نام دیا اہل سنہ. سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ تب جا کر کے بولنا پڑا جب دو بنے. مگر جب مقدر میں تھا آگے بڑھے تو یہ اہل سنہ جو جمع ہوئے تھے ایک جماعت کی شکل میں صحابہ کے ساتھ، اس میں پھر ٹکڑے بنے، اس میں پھر ٹکڑے وجود میں آئے. فقہاء اکرام کے نام پر ٹکڑے بنے، فقہاء اکرام کے دین کی سمجھ رکھنے والوں کے نام پر ٹکڑے بنتے چلے گئے. کوئی اپنے آپ کو حنفی بول رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی بول رہا ہے، کوئی مالکی بول رہا ہے، کوئی حنبلی بول رہا ہے، تو کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. جی کوئی اپنے آپ کو امام عبد البر کی طرف منسوب کر رہا ہے، کوئی سفیان ثوری کی طرف منسوب کر رہا ہے اپنے آپ کو، کوئی کس طرف کوئی کس طرف، یہ چل رہا ہے. تب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا رویہ ہے. کن لوگوں نے محسوس کیا؟ وہی ذہن والے لوگ جو ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی ذہانت رکھتے ہیں، اس طرح کا ذہن تھنک ٹینک رکھتے ہیں جن میں تھنک ٹینک ان کا ہے. ابو بکر صدیق کی سوچ ہے، عمر فاروق کی سوچ ہے، عثمان ابن عفان کی سوچ ہے، علی ابن طالب کی سوچ ہے، حسن بن علی کی سوچ ہے، حسین بن علی کی سوچ ہے، ابن عباس کی سوچ ہے، ابن عمر کی سوچ ہے، اب بے شمار صحابہ کرام پورے کے پورے جن کے تھنک ٹینک صحابہ جیسے ہیں، وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اچھا رویہ نہیں ہے، یہ تو اچھا رویہ نہیں ہے نا. اپنے اپنے شیخوں کی طرف منسوب کر کے، اپنے اپنے استادوں کی طرف منسوب کر کے ٹولوں کے نامہ رکھ لینا، الگ الگ ٹکڑیاں بن جانا، یہ تو کوئی اچھا رویہ نہیں ہے نا. جب محسوس کیا اور رائے کے بنیاد پر فتوے دینے شروع کر دیے، رائے اور قیاس کی بنیاد پر فتاوے شروع ہوئے، تب ایک جماعت، یہ جو صحابہ کی ذہن والی جماعت تھی کھڑی ہوئی، یہ وہی لوگ تھے جو وہی رہنا چاہتے تھے صحابہ کے ساتھ نظریے میں. تو ان لوگوں نے اس وقت کہا نحن اہل الحدیث، نحن اہل الحدیث. کیوں مجبور؟ جیسے کہ وہاں نحن اہل سنہ اہل شیعہ بولنے کے بعد مجبوراً بولنا پڑا نا، ویسے ہی یہاں پر مختلف ناموں کے طرف منسوب کرنے کی وجہ سے ان کو یہ بولنا پڑا کہ ہم تو کسی پرسنالٹی کی طرف، شخصیت کی طرف نسبت کو پسند نہیں کریں گے، ہم تو احادیث رسول اللہ کے دیکھیں گے اور احادیث میں جو بھی ہے رسول اللہ کا مسلک، منہج، ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. تو ہم حدیث رسول کے ساتھ رہیں گے. نحن اہل الحدیث، ہم رائے اور قیاس کی بنیاد پر فتوے دے کر کے ہم اس طرف اپنی نسبت کو پسند نہیں کریں گے، بلکہ ہم رسول اللہ کی احادیث کی طرف نسبت کر کے رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق زندگی گزارنے کو پسند کریں گے. تو اس معنی میں انہوں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا. کلیئر؟ تو اہل الحدیث وہی لوگ ہوں گے جن کا نظریہ، جن کی خواہش، جن کا انٹینشن ہوگا کہ صحابہ کے قدم پر ہی قدم رکھ کے چلنا ہے زندگی تمام، وہاں سے نہیں ہٹنا ہے. انہی کو کہا جائے گا اہل الحدیث. اس جماعت میں بڑے بڑے اکابرین گزرے، میں ان سے خارج نہیں کرتا ابو حنیفہ کو، میں اس جماعت سے خارج نہیں کرتا امام مالک کو، میں اس جماعت سے خارج نہیں کرتا امام شافعی کو، میں اس جماعت سے خارج نہیں کرتا احمد ابن حنبل کو، اور نہ ہی میں اس جماعت سے خارج ان کے شاگردوں کو کرتا ہوں، نہ میں امام محمد کو کرتا ہوں، نہ ابو یوسف کو کرتا ہوں خارج، نہ سفیان ثوری کو کرتا ہوں، نہ کسی کو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بزرگان دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے،
انہوں نے اجتہادات کیے تو انہوں نے صاف صاف لوگوں کو نصیحتیں کر دی کہ ہمارا اجتہاد اسی صورت میں قبول کرنا جب کوئی صحیح حدیث کے ذریعے مسئلہ نہ ملے، جب مل جائے تو حدیث ہی ہمارا مذہب اور مسلک ہے۔ انہوں نے واضح بیانات سنا دیے تھے، نصیحتیں کر دی تھی، اور یہ کتابوں میں موجود ہے۔ ابو حنیفہ کے اقوال بھی موجود ہے، امام شافعی کے بھی ہے، مالک کے بھی ہے، حنبل کے بھی ہے، سب کے ہیں۔ کلیئر؟ تو یہ جماعت محدثین کی جماعت ہے۔ آپ اور آج کل کے کچھ لوگ ہیں ان کو چھانٹ رہے ہیں، محدثین میں شمار کر رہے ہیں امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اور اہل الرائے میں ڈھکیل رہے ہیں ابو حنیفہ کو، شافعی کو، مالک کو، احمد ابن حنبل کو، سفیان ثوری کو، ان لوگوں کو ادھر ڈھکل رہے ہیں اہل الرائے کی طرف، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل الرائے کا الگ گروہ ہے جو باطل ہے، اور یہ محدثین کا گروہ الگ ہے جو حق پر ہے۔ تو یہ تفریقے بازی آپ کرو، آپ کو مبارک، یہ آپ کرو، یہ آپ کو مبارک۔ ہاں یہ بعد کے لوگوں کی کارستانی ہے، 400 ہجری کے بعد یہ تماشے ہوئے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے نا۔ سن 400 ہجری کے گزرنے کے بعد، اور 400 ہجری تک کہ پہلے اگر جائیں گے تو ان لوگوں کے دور جن کے نام لے رہا ہوں میں، یہ سب 400 ہجری کے پہلے کے لوگ آئے ہیں۔ ابو حنیفہ تو 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 93 ہجری میں مالک پیدا ہوئے، امام مالک 93 میں، 80 اور 90 13 سال چھوٹے خالی امام مالک ابو حنیفہ سے، 13 ایئرس اونلی چھوٹے وہ۔ 150 ہجری میں شافعی کی پیدائش، آس پاس ادھر ادھر 200 ہجری کے قریب، پونے 200 ہجری کے قریب احمد ابن حنبل پیدا ہو رہے ہیں، امام بخاری 200 ہجری کے۔ یہ پورا یہ 300-400 سال کے پیچھے کے حصے میں یہ پورے لوگ ہیں اللہ والے لوگ، یہ 400 سال گزرنے کے بعد کے لوگوں کی پیدائش ہے، یہ جو نام استادوں کے نام پر تماشے کر کے بیٹھ گئے، اہل الرائے وجود میں آئے۔ تو اہل الرائے وجود میں آئے تو محدثین جو حدیثوں کو جمع کر کے رکھے تھے اس کو پکڑ کے رہے ان کے شاگرد، ان کے شاگردوں نے کہا کہ حدیثوں پر عمل کرو، بہتر ہے، رائے کو چھوڑو، قیاس کو چھوڑو، ناموں کو چھوڑو، فرقوں کو چھوڑو۔ وہ بات اپنی جگہ درست ہے، اور ہم کو وہی بن کے رہنا ہے، ہم کو وہی بن کے رہنا ہے، ہم کو کاٹ کاٹ کے پھینکنا نہیں ہے لوگوں کو، اللہ والوں کو، علماء کو۔ علماء میں تفریق ڈال کے فرقے بندیاں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہم کو، ٹھیک ہے؟ جو اس منہج سے ہٹے گا اللہ اس کے رسول کے، وہ چاہے کوئی ہو بھائی، ہم ان کو سلام کریں گے، بھائی آپ مبارک آپ کو، آپ کا طریقہ۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی بات بیان کرے گا وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کی بات سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ وہ اللہ اس کے رسول کی بات سند کے ساتھ، پختہ سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ بیان کر دے گا تو اس کا نام کچھ بھی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہم نہیں دیکھیں گے کہ امام شافعی ایک بات پیش کر رہا ہے اور وہ مستند حدیث کے ساتھ پیش کر رہا ہے، پوری سند قوی سند کے ساتھ پیش کر رہا ہے، تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ امام شافعی کون ہے۔ ہم بولیں کہ امام شافعی بزرگ اہل دینوں میں سے ایک بزرگ ہے، ان کی بات رسول اللہ کی بات پیش کرے ہیں، سراخوں پر ہے۔ ہم نہیں بولیں گے کہ ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے شافعی کو نہیں مانتے، نہیں، ہم بولیں گے امام شافعی کی بات سند کے ساتھ آئی ہے، پختہ حدیث پیش کیے ہیں، رسول اللہ کی بات پیش کی ہے، سراخوں پر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کے مقابلے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات پیش کریں گے، وہ صحیح ہوگی تو ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں بولیں گے کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ہم سب کو اللہ کے بندے سمجھتے ہیں اور مخلص بندے سمجھتے ہیں۔ جو خطائیں ہیں وہ درگزر، جو سہو ہے وہ درگزر، وہ اللہ کے سپرد سرچ کریں گے، جو صحیح ہے سند کے ساتھ پختہ بات ہے سر آنکھوں پر، ہم اس پر عمل کریں گے، وہ کسی کی کون بھی بول رہے ہو، ہم کو اس سے واسطہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کلیئر ہے؟ یہی ہے طریقہ کار زندگی گزارنے کے لیے، اب اور آئندہ بھی، ہمیشہ کے لیے۔ آپ ٹکڑوں میں بٹ کے رہنا چاہتے تو رہو، آپ زبردستی کے نام لو بول رہے ہیں، نام نہیں لیے تو ہمارے نہیں ہیں۔ اب یہ نام تو ایسا بنا دیے
اہل الحدیث تو محدثین کو مجبوراً یہ اصطلاح استعمال کرنی پڑی تھی ان کے مقابلے میں، لیکن آج تو تم اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا کے بیٹھ گئے۔ توبہ کرو اللہ سے، یہ تمہارے پیٹ پالنے کے لیے نام نہیں دیا گیا تم کو، لوگوں کو کاٹ کے پھینکنے کے لیے تم کو نہیں نام دیا گیا، تم اس کے اوپر یہ نام پر بھی قبضہ کر لیے، اجارہ داری ان کے عمل اگرچہ کہ صحابہ کے طریقے پر نہ ہو، تابعین کے طریقے پر نہ ہو، اللہ والوں کے طریقے پر نہ ہو، یہ لچے ہو، لفنگے ہو، جھوٹے ہو، مال کھا رہے ہو، دھوکے دے رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، ایک دوسرے کو ننگے کر رہے ہو، ایک دوسرے کو گربانہ پکڑ رہے ہو، پولیس ناکے کر رہے ہو، یہ سب کر رہے ہو، لیکن یہ نام پہ ان کا قبضہ۔ اہل حدیث ہم بھائی برا نہیں ماننا، ارے کیسا رے بھائی تو ہے؟ جوتے مار لینے والے، گالیاں دے لینے والے، پولیس تھانے کو جانے والے، غنڈہ گری کرنے والے، نام پہ قبضہ تمہارا، محدثین کے نام پہ تمہارا قبضہ، عمل تمہارا ہے ہی نہیں ویسا، مگر تم زبردستی کے قبضہ کیوں کر رہے ہو نام کے اوپر؟ تم اگر تمہارا عمل ہے تو پھر تم مبارک لوگ ہیں، تم یہ کرتے ہی نہیں تھے۔ تم اگر تمہارا عمل ویسا ہوتا تو تم کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، فرشتے خود لکھ لیتے اہل الحدیث بول کے تمہارے کو۔ میری بات سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اگر آپ صرف عمل کر لیتے ان کے جیسا، امام بخاری جیسا عمل زندگی کا اپنا لیتے پورا، امام مسلم جیسا عمل زندگی میں اپنا لیتے پورا، تو تم کو اپنے زبان سے میں اہل حدیث بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، فرشتے خود لکھ دیتے۔ یہ تو اللہ والوں کے طریقے پہ ہے، کلیئر ہے نا بھائی؟ لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ نام میرا ہے لیکن کام لکھو میرے کو، ان کا کام ان کا نہیں ہونا میرے کو، انہوں فاقے کرے، پھٹے کپڑے پہنے، میں کیوں پہنوں بھائی؟ میں ہوشیار ہوں، دھوکہ دے کے کمانا جانتا ہوں، فراڈ کر کے کمانا جانتا ہوں، ان کا نام لے رہا ہوں نا، ان کے نام کا لیبل لگا لیا نا، میری مسجد پہ بنایا سو میں۔ ہاں ایک ڈاکو لکھ لے رہا اہل سنت، ایک ڈاکو لکھ لے رہا اہل فلاں، ایک ڈاکو لکھ لے رہا اہل فلاں، حالانکہ نہ انہیں وہ ہے نہ انہیں وہ ہے، سب اہل شیطان ہے بھائی۔ یہ تلخ دکھتے میرے باتیں نا، تلخ سخت دکھتے میرے باتیں، آپ عمل تو کر کے دکھاؤ نا۔ غلط بات بول رہا ہوں میاں بچے، عمل تو کرنا ہے نا بیٹا۔ اہل سنت اپنے آپ کو بول رہے تو اہل سنت اللہ کے پاس بھی لکھے جانا نا، تم ویسا عمل ہونا نا تمہارا، ویسا اخلاص ہونا نا تمہارے اندر، وہ تڑپ ہونا نا صحابہ کے جیسی تمہارے اندر بھی، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اس سچے درجے کی ہونا نا، اس پہ اپنا عمل بھی ویسا ہونا نا تمہارا، ہے نہیں نا؟ اماں کو گالی دے رہا، باوا کو دھکا دے رہا، میراث کا مال کھا لے رہا، بہنوں کا مال کھا جا رہا، یتیموں کا مال کھا جا رہا، میں اہل سنت سود خوری کے بازار گرم کر رہا، کیسا ہوتا بھائی؟ بولنے سے ہو جاتا کیا؟ لیبل لگانے سے بن جاتا کیا؟ بالکل ویسی جیسا میں یہ بات بول رہا ہوں تو خوشی ہو رہی ہوں گی، اہل سنت کا لیبل لگانے سے اہل سنت نہیں ہوتا بھائی، بولو تو خوشی ہوتی، ہاں اچھا بولے اہل سنت، ان کے ذہن میں اہل سنت بولتے ایک فرقہ آتا فوراً دوسرا، اب پھر ان کا نام لے تو تکلیف ہو جاتی۔ اہل سنت کے بدلے میں اہل حدیث بھی تو لکھ سکتے ہیں نا آپ۔ اگر وہی حرکتیں کر رہے سیم ان کے جیسے تم، تو تم کو یہ لیبل زیب دے رہا کیا پھر تمہارے کو؟ جیسا اہل سنت کا لیبل ان کو زیب نہیں دیتا ان کے گندے حرکتوں کی وجہ سے، تو تمہارے گندے حرکتوں کی وجہ سے تم کو یہ لیبل زیب دیتا کیا؟ آئی بات سمجھ میں؟ پھر اپنے آپ کو کیوں پار سے بتا رہے ہو سب کرتے ہوئے؟ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ ہر آدمی کو چاہیے اپنے گریبان میں جھانکے کہ لیبل سے کام بننے والا نہیں ہے، زبردستی دشمن بن جا رہے ہیں ہر ایک کے، ان کے دشمن کائی کو بن رہے بھائی؟ وہ نام بھی وہی چھے، اہل سنت بھی صحابہ کا اس نام ہے، اہل حدیث بھی صحابہ کے طریقے کا نام ہے، سب ایک ہے بھائی تم لوگ، ہاں نام خالی ورڈنگز الگ ہے، ایک ہی لیبل ہے، وہ ایک ہی لیبل ہے، وہ اہل سنت بھی لیبل وہی ہے، اہل حدیث بھی لیبل وہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ الگ نہیں ہے، ایک ہی تعارف ہے، وہ ایک ہی انٹروڈکشن ہے، وہ
غیر ضروری دشمن بن رہے ہیں ایک دوسرے کے آپ لوگ. عقیدے میں بگاڑ ہے تو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کے عقیدے میں بگاڑ ہے تو جس کو معلوم ہے اس کا کام کیا ہے بھائی؟ جس کو معلوم ہے حق کیا ہے اس کا کام کیا ہے؟ جس کو نہیں معلوم ہے اس تک پہنچانا, اس کی اصلاح کرنا, بجائے اس کی اصلاح کرنے کے آپ اس کو کاٹ کے پھینک دے رہے. ہمارا اس نہیں ہے تو نکل بولے تو یہ کون سا طریقہ ہوا؟ تو ہمارا نہیں ہم تیرے نہیں, تو الگ ہم الگ. تو ظالموں ٹکڑے ٹکڑے بن کے کیسا جیو گے تم جبکہ قرآن کے خلاف ہے وہ عمل تمہارا, ٹکڑے بن کے جینا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ رسول اللہ ٹکڑے بن کے جیو بول کے بولے کیا تمہارے کو؟ اللہ میاں بولے گا ٹکڑے بن کے جیو بول کے؟ نہیں بولے نا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بول رہے قرآن میں اللہ تعالیٰ. سب مل کے اللہ کی رسی پکڑو, ایک جماعت بن کے, ٹکڑے مت بناؤ بول رہے اللہ تعالیٰ. آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے نصیحت پہ اللہ کی؟ دنیا سے جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول کے گئے؟ میرے بعد بہت سارا اختلاف لوگ دیکھیں گے, خبردار تم لوگ میری سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا, خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوط پکڑ لینا, ٹکڑوں میں نہیں بٹنا, فرقے نہیں بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کے جا رہے دنیا سے. تمہارے کو پڑھ لے نہیں پڑتی کیا نصیحت رسول اللہ کی؟ کوشش کرو نا ہمارے بھائیوں کو سمجھانے کی کہ تم غلطی کر رہے ہو. نہیں مانتا تو تمہارا کیا بگڑا؟ تم تو اپنا کام کر دیے. تم اگر کسی کو بتا دیے کہ صحیح طریقہ یہ ہے, غلط وہ ہے, اب انہیں نہیں مانا تو تمہارا تو کام تم کر دیے نا, تم کو تو اس کا اجر ملے گا. اللہ میاں تو تمہارے کو برابر دیں گے نا. اللہ تو کنجوس نہیں ہے دینے میں. دیکھ لیے اللہ تعالیٰ تم صحیح بات بول رہے تھے, تمہارا اجر تم کو مل جائے گا. نہیں کرنے والا نقصان خود کا کر لیں گا. تمہارا کیا بگڑا؟ تم پرسنل کیوں لے لیتے اس کو؟ پرسنل لے لیتے ڈائریکٹ. بولے سو بات انہیں نہیں سنا تو ایسا کرتے جیسا کہ انہیں دشمن ہے, ان کا سانپ ہے, منگوس ہے, انہیں سانپ نیولا بن جاتے. پرسنل لے لیتے اس کو. کئی کو پرسنل لیتے بھائی؟ آپ اللہ کی بات رسول اللہ کی بات پہنچا دیے, انہیں مانا تو اس کا فائدہ ہے, نہیں مانا اس کا نقصان ہے. تمہارا تو فائدہ چھوڑ دونوں صورتوں میں. تم بتا دیے تمہارے کو مل گا اجر. تم کیوں دشمن بن رہے اس کے؟ کاٹنے کیوں جا رہے اس کو؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کلیئر ہے بھائی لاجکس. اس کی وجہ سے فساد کتنا ہو رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جگہ جگہ فساد ڈال رہے ہیں. انہیں اس کے خلاف, انہیں اس کے خلاف, انہیں ایک ٹولہ انہیں ایک ٹولہ, انہیں ایک گروہ انہیں ایک گروہ, انہیں اس کو کترتا انہیں اس کو کترتا. ارے یہ جانوراں, یہ اسی لیے میں گزشتہ وہ آیت تفصیل سے سنایا تمہارے کو, کل انعام والی, جانوروں جیسے جی رہے, بلہم عدل, بلکہ جانوروں سے بدتر جی رہے. ایسا جینا اچھا ہے کیا؟ غور کرو. اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک زندہ رکھ اللہ تعالیٰ, ایمان پہ رکھ, خاتمہ ہو بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.